بھارتی جارحیت کے خلاف یوم سیاہ منایا گیا ہے، اگرچہ کہ حکومت نے بھی اس سلسلے میں کچھ چیزیں کل کے دن کی نسبت سے کیں اور ٹیلی فون کال میں ریکارڈنگ لگا دی اور کچھ تقریبات کر لیں، لیکن کشمیر کا معاملہ اس نوعیت کا ہے کہ جس پر سنجیدگی کے ساتھ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ طویل عرصہ ہو گیا ہے کشمیر کمیٹیاں یہ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کی کشمیر کمیٹی وہ کشمیر کمیٹی تھی جس نے فعالیت کے ساتھ کام کیا تھا، لیکن اس کے بعد بالعموم کشمیر کمیٹیاں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی اور وفاقی وزیر کا ان کو ٹائٹل مل جاتا ہے، مراعات مل جاتی ہیں، اور طویل عرصہ اس میں رہنے کے باوجود کشمیر کے کاز کو آگے بڑھانے میں انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا ہے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ قوم کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اتنی اہم ترین جو کمیٹی ہے جو اس ذہن کے ساتھ فارم کی گئی تھی کہ یہ کشمیر کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑے گی اور ڈپلومیٹک محاذ پر بھرپور طریقے سے رول ادا کرے گی، لیکن لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس وقت کشمیر کمیٹی کا چیئرمین کون ہے۔ لہٰذا مجموعی طور پر اس پوری پالیسی کو بہتر کر کے اچھا کر کے حکمت عملی کے میدان میں کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، لیکن جہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم کشمیریوں کو مایوس نہ ہونے دیں، ان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں، پاکستان سے ان کو اچھا میسج ملے، جب حکومتی جماعتوں کے سربراہان اس نوعیت کی باتیں شروع کر دیتے ہیں جس میں مودی سے ان کی محبت جو ہے وہ ٹپکتی ہوئی نظر آتی ہے، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کشمیر کے اس پورے مسئلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور ان کی قربانیوں کی کیا قدر ان لوگوں کے نگاہ میں ہے۔ اس لیے میں ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کے اور ان کی صاحبزادی کے جو بیانات بھارت سے دوستی اور تجارت کو بڑھانے اور مودی سے ملاقات کی بے چینی کے حوالے سے ہمیں نظر آئے ہیں، یہ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ بات چیت اور عزت اور وقار کے ساتھ لوگوں سے رابطہ رکھنا سفارتی دنیا میں ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کس سے کس نوعیت کا تعلق رکھیں گے اور کیوں رکھیں گے اور کس وجہ سے نہیں رکھیں گے۔ اگر کشمیر کا جو اسٹیٹس ہے 370 اور 35A کے مطابق اس اسپیشل اسٹیٹس کو ختم کر کے مودی نے اس کو قبضہ کر لیا ہے قانونی طور پر بھی، اور عسکری قبضہ تو ان کا پہلے سے موجود ہے، اور بجائے اس کے کہ اس قبضے کو چھڑایا جائے اور نریندر مودی کو کہ جس کا امیج بہتر بنانے کے لیے اربوں خربوں ڈالر استعمال ہوئے ہیں، اس کا اصل امیج دنیا کے سامنے لایا جائے کہ یہ ہندوتوا کے کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کا قتل عام کرنے والا اور اقلیتوں کو پامال کرنے والا ایک شخص اور ایک پارٹی ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ گجرات میں جنہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا ہو، اس سے ملاقات کے لیے اگر میاں صاحب تڑپے جا رہے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان اور کشمیر کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں اور ان کی قربانیوں کی کیا قدر ہے ان کی نگاہ میں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کیے بغیر اس طرح سے تجارت کی اور دوستی کی باتیں کرنا کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ کل 27 اکتوبر یوم سیاہ کا، لیکن ہمارے وزیر خزانہ صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہم نے بھارت سے تجارت کا معاملہ منقطع کیا ہوا ہے، دوستی منقطع کیا ہوا ہے، یہ الوجیکل ہے اور ہمیں اپنا ڈی این اے بدلنا ہوگا سوچ کا۔ تو بھائی آپ اپنے ڈی این اے اپنے ساتھ رکھیں۔ بات یہ ہے کہ لاکھوں لوگ قربانیاں دے چکے ہیں، عزتیں پامال ہوئی ہیں، کشمیر ہماری شہرگ ہے، ہمارا نظریاتی حصہ ہے، ہمارا جغرافیائی حصہ بھی ہے جس پر قبضہ کیا ہوا ہے، انہیں حق خود ارادیت سے محروم کیا ہوا ہے، ہمارے نوجوانوں کو تعذیب گاہوں میں ڈالا ہوا ہے، وہاں پیلٹ گنوں سے لوگوں کو فائرنگ کر کے نابینا کیا ہوا ہے، ان کو حق حاصل نہیں ہے، ان کی اکثریت کو اقلیت میں بدلا جا رہا ہے، اور ایسی صورتحال میں اس طرح کے بیانات کشمیریوں کو بھی تکلیف دیتے ہیں اور کشمیریوں سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں کو بھی تکلیف دیتے ہیں۔ لہذا حکومت اس سے باز رہے اور کشمیریوں کے لیے جو کردار ادا کرنا چاہیے اس کا ایک روڈ میپ بنایا جائے اور پوری دنیا میں اس کے لحاظ سے پھر سفارتکاری بھی کی جائے اور اقدامات بھی کیے جائیں۔ اسی طرح سے ہمارا جو یہ مشرقی بارڈر ہے اس پر فوکس کرنے کے بجائے جب ہم اپنے شمال کے اور شمال مغربی اور یہ پورا جو ہمارا افغانستان سے سرحد ملتی ہے
ان بارڈرز کی طرف اپنی توجہ بڑھاتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ افغانستان کے معاملات کو درست کیا جائے، ٹینشن اگر بڑھتی چلی جائے گی اور دونوں ملک اس کو ریئلائز نہیں کریں گے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے دونوں ملکوں کا کتنا اور خطے کا کتنا نقصان ہے۔ افغانستان برادر اسلامی ملک ہیں، ان کے ساتھ گفتگو، مذاکرات، بات چیت اور تمام ایشوز کو طریقے کے ساتھ ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے۔ افغانستان کی حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، اور یہ ساری چیزیں دونوں خطے کے جو عوام ہیں یہ اس کے حق میں نہیں ہے، مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے۔ لہذا ہمیں کسی بھی بیرونی اور بین الاقوامی طاقتوں کا اعلی کار نہیں بننا چاہیے۔ اسی طرح پاکستان کی جو مقتدرہ ہے، پاکستان کی جو حکومت ہے، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کو بہتر بنایا جائے اور بیٹھ کر مسئلوں کو حل کیا جائے۔ اس پورے خطے کے اعتبار سے امریکی انفلوئنس کو کم کرنے، بھارت کے انفلوئنس کو کم کرنے، اس کے لیے ضروری ہے کہ چائنا، ترکی، ایران، پاکستان اور رشیا اور جو ریاستیں وسط ایشیا کی ہیں ان کے درمیان ایک اسٹرانگ بانڈ بننا چاہیے، تاکہ ہم اپنی معیشت کے اعتبار سے بھی پیش رفت کریں اور امن و امان کو بھی قائم کریں اور لوگوں کو بھی ان کی جان و مال کا تحفظ بھی کر سکیں۔ اس وقت جو خبریں کچھ آ رہی ہیں تو پاکستانی قوم جو اس وقت آئی پی پیز کا بوجھ طویل عرصے سے برداشت کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے بجلی کے بل بڑھتے چلے گئے ہیں، اور 2000 ارب روپے سے زائد کیپیسٹی پیمنٹ، یعنی وہ بجلی جو بنی نہیں ہے اس کی قیمت پاکستان کے لوگوں نے اپنی بجلی کے بلوں میں ادا کی ہے۔ 5 آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہیں وہ ختم کیے گئے ہیں، جس کو ہم نے اپریشیٹ کیا ہے۔ مزید 8 آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوشیٹ ہو رہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس کام میں تیزی دکھانی چاہیے، اس لیے کہ اس وقت جو صنعتوں کی صورتحال ہے، اس وقت جو تجارت کی صورتحال ہے اور پاکستان کے عام شہری کی صورتحال ہے، یہ بجلی کے بلوں کا بوجھ وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ موسم قدرے بہتر ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھاری بھاری بل آ رہے ہیں، اور تھوڑے سے یونٹ پر جو ہے بہت بڑا 65 روپے اور 75 روپے تک، 77 روپے تک جو ہے وہ معاملہ چلا جاتا ہے۔ اور آپ سوچیں کہ یہ سارے ٹیکس اور پر یونٹ کاسٹ ملا کر جب اتنی بڑی رقم بنتی ہے تو لوگ کہاں سے ادا کریں گے؟ ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف تعلیم کی صورتحال، انتہائی مہنگی تعلیم جو بچوں کو مل رہی ہے۔ اگر آپ اچھی تعلیم دلانا چاہتے ہیں تو وہ انتہائی زیادہ قیمت میں ملتی ہے، تو جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں، تنخواہ دار لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے، وہ اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر جب بجلی کے اتنے اور گیس کے بھاری بل آئیں گے تو کہاں سے بچے پڑھیں گے اور کہاں سے بل ادا کریں گے، اور کیسے جو ہے کاٹیج انڈسٹری چلے گی اور کیسے صنعتیں چلیں گی؟ تو یہ جو حکومت اعداد و شمار بیان کر رہی ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے اور تمام ہمیں ایسے علامات نظر آ رہی ہیں، اشاریے مل رہے ہیں کہ جس سے معیشت بہتر ہو گئی ہے، تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اعداد و شمار کہاں سے آتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ جب گروسری اسٹور پہ جاتے ہیں، کریانہ اسٹور پر جب چیزیں خریدتے ہیں، جب آٹا، چینی، دال، گھی اور گھر کا سودا سلف لیتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ تو پہلے سے زیادہ آپ کا بل بن رہا ہے۔ بجلی کے بل میں کوئی کمی نہیں ہو رہی، گیس کے بل میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسی ساری صورتحال میں مہنگائی کہاں کم ہو رہی ہوتی ہے؟ یہ ان کی پریزنٹیشنز میں کم ہو رہی ہوتی ہے، یہ ان کے نمبرز میں کم ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ خود بھی اس کا شکار ہوتے ہیں اور پوری قوم کو بھی غلط بیانی سے کام لے کر غلط ڈائریکشن میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ہی راستہ ہے اس وقت فوری طور پر ریمیڈی دینے کا، اور وہ یہ ہے کہ بجلی کے بلوں میں کمی کی جائے۔ حکومت نے کہا کہ جب یہ 5 آئی پی پیز بند ہوئی ہیں تو 441 ارب روپے کا قومی خزانے کو فائدہ ہوا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو 8 آئی پی پیز اس وقت جن سے ری نیگوشیٹ ہو چکا ہے، اس سے بھی 112 ارب روپے کا فرق پڑ رہا ہے، اور اسی طرح سے اس کے بعد پھر 18 آئی پی پیز ہیں جن سے ٹیک اور پے کے بجائے ٹیک اینڈ پے کے معاہدے کیے جائیں گے، اور یہ اچھی بات ہے۔ ٹیک اور پے کا معاہدہ ہی غلط تھا، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ خرچ کریں نہ کریں، بنائیں نہ بنائیں، آپ کو جو ہے کیپیسٹی کے مطابق پیمنٹ کرنی ہے، لیکن ٹیک اینڈ پے میں کم از کم اتنا ضرور ہے کہ جتنی بجلی استعمال ہوگی اس کے ہی پیسے چارج ہوں گے۔ تو 18 اگر آئی پی پی سے یہ ہوگا تو اس کا جو فرق ہے، اس وقت پاکستان کی معیشت ٹھیک ہوگی جب آپ بجلی کے بل کم کریں گے۔